السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال سبحانہ وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال سبحانہ وتعالی ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي۔ بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے، مالک کا کرم ہے، عنایت ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ یہ وقت دوبارہ ہمیں نصیب ہوا، اور رمضان کے نصیب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمانا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر رب العالمین کو بندوں کو معاف کرنا نہ ہوتا تو رمضان المبارک کا مہینہ نہ بنایا ہوتا۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اتنی ساعتیں، اتنی گھڑیاں ہیں، اس 24 گھنٹے کی زندگی میں ایسے رب العالمین نے وقت خاص کر دیے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ان وقتوں کا خیال کر کے صحیح نیت، ایمانی جذبے کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہے، اللہ کو منانا چاہے، تو رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ روزے داروں کے لیے اللہ کی ساری مخلوق رب العالمین سے معافی مانگتی ہے۔ روزے داروں کے لیے چونٹیاں بھی اپنے بلوں میں اللہ سے روزے داروں کے لیے مانگتی ہیں، مچھلیاں بھی مانگتی ہیں، اور اللہ کی تقریباً ساری مخلوق انسانوں کے لیے اللہ سے یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دیجیے۔ اتنی بڑی رحیمی اور اتنی بڑی کریمی اور اتنا بڑا اعزاز انسانوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر رمضان المبارک کے اس آخری جمعے میں کچھ باتیں اپنے آپ سے بھی اور ادب اور احترام سے اپنے ساتھیوں سے، اپنے بھائیوں سے بہت ہی عاجزانہ طور پر نیاز مندی اور آپ کی اخوت اور آپ کی محبت کے اعتبار سے عرض کرنی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو موقع دیتا ہے، اس موقع کے اندر بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک موقع پر فرمایا کہ وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ان کی مدت کو بڑھاتے ہیں اور ڈھیل دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اگر واقعتاً صحیح زندگی پر آنا چاہے تو آ جائے، اور اگر کسی آدمی نے قسم کھا رکھی ہے کہ نہیں مجھے تو تباہی ہونا ہے، تو وہ بھی اپنا پیمانہ بھر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے ساتھ حق کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ مالک کی طرف سے جو موقع ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے، ہم نے اس مہینے میں کتنا کمایا اور کتنی باتیں باقی رہ گئیں، اللہ کو راضی کر سکے کہ نہیں، مالک کی توجہ ہماری طرف آئی کہ نہیں، اس حقیقت کا علم تو رب العالمین کے ہاں جانے کے بعد ہی ہوگا۔ مگر محدثین نے احادیث کی روشنی میں کچھ اشارے دیے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ جاننا چاہے کہ مالک کے دربار میں میری نمازیں قبول ہیں کہ نہیں، میرے روزے قبول ہیں کہ نہیں، تو اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ ایک موقع پر کسی محدث سے معلوم کیا تھا کسی نے
کہ حضرت ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نمازیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ بہت شاندار جواب تھا، حدیث کے مطابق جواب تھا۔ اس اللہ کے بندے نے یوں کہا تھا کہ نماز کے متعلق قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اب اگر انسان کی نماز انسانوں کو برائیوں سے روک رہی ہے اور واقعتاً انسان کے بڑھتے ہوئے قدم رک رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے اثرات ہمارے جسم کے اوپر آئے، طبیعتیں اسی کام کے اندر لگی رہیں، اسی گڑبڑی میں، انہی غلطیوں میں، انہی کوتاہیوں میں، اور ایک قدم بھی انسان پیچھے آنے کو تیار نہ ہو، تو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ نماز نہیں ہو رہی، مگر یہ کہنا بالکل برحق ہوگا کہ نماز کے جو اثرات ہیں اس انسان کو نہیں مل رہے۔ اسی طرح سے محدثین نے احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ رمضان کے روزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے جسموں کے اوپر ایک اثر رکھا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، ناک، کان اسلامی تعلیمات کے مطابق صحیح طریقے پر استعمال ہونے لگے۔ اس کو تقوی کی زندگی کہا جاتا ہے۔ تقوی کو کسی ایک لفظ سے بیان تو نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ صحیح اسلامی طریق پر، صحیح اسلامی راستے پر انسان کو چلنا میسر آ جائے، انسان اپنی غلطیوں کو غلطیاں سمجھ لے، انسان اپنی اچھائیوں پر خوش ہونے لگے۔ اگر کسی اللہ کے بندے کو یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ روزوں نے اس کے جسم کے اوپر اثر ڈالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا جو نظام دیا ہے، جو انسانوں کو جکڑا ہے اس کے ذریعے، سچی بات یہ ہے کہ وہ بوجھ نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو تباہ کرنا مقصود ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر انسانوں کو رسوا کرنا مقصود ہو۔ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے اپنے سینے میں، اپنے دل کے اندر جو ہزاروں رحمتوں کے، عنایتوں کے شاندار خزانے لے کر آتا ہے، اس کے اندر خشیت بھی ہوتی ہے، اس میں انسانوں کو دیکھ کر کسی غریب کا خیال آ جائے، نرمی بھی ہے، اس کی آنکھ میں آنسوؤں کا خزانہ بھی ہے، اس کی طبیعت کے اندر بلند اخلاقی بھی ہے، اس کی طبیعت میں اللہ نے شجاعت اور ہمت کو رکھ بھی دیا ہے۔ کسی غیر غریب کو دیکھ کر انسان اپنے پیٹ کو دبا کر دوسرے کو کھانا کھلا دے، اللہ نے یہ صفت بھی اس کے اندر رکھی ہے۔ کسی انسان کو دیکھ کر جس کے تن پر کپڑے نہ ہوں، انسان اس کے لیے بے چین ہو جائے اور اپنی عید سے پہلے ان کو جا کر کپڑے پہنا دے، انسان کے اندر یہ صفت بھی ہے۔ بے شمار صفات ہے رب العالمین نے یہ انسان میں رکھی، اور ان عبادات کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا رب العالمین نے یہ اثر بیان فرمایا ہے۔ اگر واقعتاً اللہ کے بندے صحیح طریقے پر اسے ادا کریں گے تو وہ اندر کے خزانے نکل کر باہر کو آ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اس دنیا کے اندر منمانی زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب موڑنے کو تیار نہیں، نیک راستے پر آنے کو تیار نہیں، بدی کو بدی ماننے کو تیار نہیں، اچھائی کو اچھائی تسلیم کرنے کو تیار نہیں، تو اس کا لازمی مطلب یہ نکلے گا اس نے اپنے اندر کے خزانوں کو ملیامٹ کر دیا، اپنے اندر کے خزانوں کو تہس نہس کر دیا، اور اس نے بالکل ختم کر دیا۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ان کا بیج مار دیا۔ اب یہ انسان بڑا بھی ہوگا، یہ بوڑھا بھی ہوگا، یہ جوان بھی ہوگا، زندگی میں بے شمار مرحلے آئیں گے، لیکن اس کے اندر کے خزانے اس بد عملی کے نتیجے میں ختم ہو گئے۔ اگر کسی موقع پر بیوہ نظر آئے گی، اس کے دل میں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کسی یتیم کے لیے لقمہ کا انتظام نہیں ہوگا، یہ پہلے اپنا پیٹ بھرے گا۔ اگر دنیا میں کوئی دل خراش رلانے والا منظر آئے گا، اس کی نگاہوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بد عملی کر کے انسان نے اپنے آپ کو ملیامٹ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو جو عبادت کا نظام دیا، اس کے ذریعے اخلاق بھی آتے ہیں نکل کر، انسانیت بھی آتی ہے، اندر کی تمام نعمتیں جو رب العالمین کی بھری ہوئی ہیں نکل کر آتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ کے بندے پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کا معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے، اور جو اللہ کے بندے نماز پر کہنا چاہیے کہ رواداری کی دکھانے کے لیے کبھی معاشرے کے بوجھ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر نماز پڑھنا بند کر دیا تو لوگ کہیں گے اچھا نماز سے بھی چلے گئے، کیا مطلب اللہ سے تعلق کو ختم کر لیا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان مجبوری میں آ جاتا ہے مسجدوں کے اندر۔ اللہ نہ کرے کہ اس مجمع میں کوئی ہو، ایسے بھی دنیا کے اندر انسان ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کی بنیاد پر وہ خصلتیں اندر سے نکل کر نہیں آتی۔
اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم کے اندر آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جن کے متعلق قرآن مجید کا جملہ ہے کہ امیین. یہ قوم بالکل بے پڑھی لکھی تھی، بالکل جاہل تھی، شعور نہیں تھا، کھانے پینے کا سلیقہ بھی نہیں تھا، زندگی گزارنے کے جو لچھن اور طریقے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم تھے، کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے انہیں یہ بھی نہیں معلوم. ان کی شاعری بتلاتی ہے کہ انہیں لڑنے میں مزہ آتا تھا، اور صاف صاف ہے ان کے شعروں میں آج بھی یہ جملہ موجود ہے، اگر ہمیں کوئی دشمن مل جاتا ہے ہم اپنے پاپ کی پیاس کو وہاں بجھا لیتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی نہیں ملتا تو اپنے خاندان میں آپس میں بھڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا قتل کر کے اس طرح سے ہم اپنے غصوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، گویا کہ یہ ہمارا کام ہے، اس کے بغیر ہمیں اس دنیا میں مزہ نہیں آتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے انہی لوگوں کے درمیان کھڑا کیا. تنہائی میں آپ کبھی سوچیے گا اور غور کیجیے گا، نبی آخر الزماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی افضل نہیں آیا، ان سے زیادہ بہترین جسم لے کر کوئی نہیں آیا، ان سے زیادہ پیاری اور زبان آنکھیں لے کر کوئی نہیں آیا، ان سے زیادہ پاکیزہ اور بالکل پاک صاف ایسا جسم مبارک رب العالمین نے آپ کو دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہاں سے لے کر آپ تک اور آپ سے لے کر قیامت کی صبح تک نہ کسی اللہ کے بندے کو ایسا حسین جسم ملا ہے، نہ کبھی قیامت تک ملے. آپ تنہا تھے، اپنی زبان میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کھڑا کیا. مشرکین مکہ نے آپ کو نہیں مانا، شروع دور میں آفتیں آئیں، اذیتیں آئیں، تین بیٹیاں آپ کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئیں، آپ کی بیوی کا انتقال آپ کی موجودگی میں ہوا جو آپ کی بہت بڑی معاون تھی، غم گسار تھی، آپ کی تکلیفوں کو بانٹنے والی تھی. مشرکین مکہ نے آپ کے گلے میں رومال ڈالا، آپ کی کمر پر اوڑھنی رکھی گئی، آپ کو پریشان کیا گیا. سجدے میں آپ ہیں تو لوگوں نے آ کر آپ کی پیٹھ کے اوپر گندگی رکھی، اور اسی طرح سے میدان طائف میں، اور اسی طرح سے میدان احد میں، اور اسی طرح سے مشرکین مکہ کے درمیان تقریباً 13 سال، اور اسی طرح سے حضور پاک علیہ السلام کے 3 سال اس گھاٹی کے اندر گزارنا جہاں کوئی سایہ نہیں تھا، جہاں پیڑ نہیں تھے، جہاں باقاعدہ کوئی شامیانے نہیں تھے. مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کیا تھا، اور رب العالمین کی جانب سے یہ اعلان تھا کہ پیغمبر آپ پر بیت جائے، آپ تحمل کر لیں، آپ برداشت کر لیں، آپ پی جائیں. اللہ نے کچھ آپ کو ایسے ہی بنایا ہے. اللہ کو اس قوم کے اندر سے خزانے نکالنے ہیں، کچھ زمانہ گزرے گا، اس کے اندر وہ ہیرے انسانیت کو چلانے والے، انسانیت کی رہنمائی کرنے والے، اور انسانوں کو بتانے والے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور انسانوں کی صحیح رہنمائی کرنے والے وہ لوگ نکلیں گے کہ قیامت کی صبح تک اور قیامت کے بعد کی منزلوں میں کبھی انسانیت ان کے بوجھ کو اور ان کی زندگی پر احسانات کو کبھی انسانیت ادا نہ کر سکے. کچھ بھی ہو جائے کہ آپ کو برداشت کرنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. ایسا کیا دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا، اور ایسا معاف کیا کہ دنیا میں آج تک اتنا کسی نے معاف نہیں کیا. ایسا تحمل کہ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا. لیکن جب وہ قوم بن کر آئی، وہ اللہ کے بندے کچھ ایسے بنے اور ایسے بنے اور ایسے بنے. وہ خود کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہماری آنکھیں کچھ اور دیکھتی تھیں، اب کچھ اور دیکھتی ہیں. پرانے زمانے میں ہم کچھ طرح سے پکڑتے تھے، پکڑنے کا انداز بدل گیا. پرانے زمانے کی زبان کچھ اور تھی، اب زبان کچھ اور ہے. پرانے زمانے کا رکھ رکھاؤ کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے. ہمارے گھروں کی زندگی بدل چکی. اب اگر کوئی اللہ کا بندہ کہیں سے آتا ہے اور تمام صحابہ کرام میں کسی ایک سے معلوم کرتا ہے، ذرا یہ بتلا دو کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، ذرا یہ بتلاؤ کہ تمہارے نبی کی تعلیم کیا ہے. ان اللہ کے بندوں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی. تقریری رواج تو بعد کے دور میں آیا، جب اندر کردار کمزور ہوا اور خالی ہوا تو زبان سے سہارا لیا گیا، اور زبان سے سنانے پر، مجبور کرنے پر اور مطمئن کرنے پر انسانوں کے لیے کوشش کی گئی. آپ کے زمانے میں یہ نہیں تھا. ان اللہ کے بندوں سے آ کر اگر کوئی معلوم کرتا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، سچا عشق کس کو کہتے ہیں، انسانیت کا درد کس کو کہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا خیال کس کو کہتے ہیں، وہ اللہ کے بندے صاف کہتے تھے اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لو، اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو میرے گھر کو دیکھ لو، اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو میری زبان کو دیکھ لو، اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو ہماری بولی دیکھو، ہمارا مذاق دیکھو، بچوں کے ساتھ پیار کرنا دیکھو، انسانوں کے ساتھ انسانوں کے درمیان رہنا دیکھو. یہی وہ اسلام ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر ہمیں دے کر گئے. کامل نمونہ سے پوری دنیا کے اندر وہ اللہ کے بندے، ہر اللہ کے بندے کو دوسروں کا احساس، ہر اللہ کے بندے کو اپنی غلطی کا احساس، ہر اللہ کے بندے کو رب العالمین کے سامنے جواب دہی اور اس بات کا یقین کہ ایک دن مرنا ہے اور میرے سامنے آئے گا، میرے اعمال ہوں گے، میں تنہا ہوں گا. لقد جئتم شیئا ادا،
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. انہیں یہ بات معلوم تھی کل میدان قیامت میں انسان اکیلا حاضر ہوگا، نہ اس کے ساتھ بیوی ہوگی، نہ شفیق باپ ہوگا، نہ محبت کرنے والے بھائی ہوں گے، نہ معاون بیوی ہوگی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. اور رب العالمین فرمائے گا جس طرح سے ہم نے تمہیں پیدا کیا کما خلقناکم اول مرہ، پہلے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا وترکتم، اور تمہارا خیال یہ تھا کہ شاید ملاقات نہیں ہوگی، اللہ نجعل لکم موعدا، لیکن حقیقت کھل کر سامنے آ گئی. ہر اللہ کا بندہ اپنے کردار کو لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو. وہ شاندار زندگی بن کر آئی، وہ پیاری زندگی بن کر آئی. یہی اسلام تھا، یہی قرآن مجید تھا، حضور پاک علیہ السلام کی یہ سنتیں تھیں. آپ بنفس نفیس موجود تھے، اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں. رب کعبہ کی قسم وہ رحمتیں جو نمازوں کے لیے برسا کرتی تھی، اللہ کا شکر اسی نماز کے اندر آج بھی ہے. اللہ کی قسم وہ روزے جو انسانوں میں تبدیلی لایا کرتے تھے، وہ روزے کوئی اور نہیں تھے، وہ روزے یہی والے ہیں. اسی روزے نے ان کو بنایا تھا، اسی روزوں نے اس دنیا کے انسانوں کو بنانے کا اپنے اندر یقین دلایا ہے کہ انہی روزوں میں یہ خاصیت ہے. ان کی نمازیں یا ان کی تلاوت کچھ نہیں، صفات کے اعتبار سے، اندر کے اعتبار سے بات الگ ہے، مگر قانون کے اعتبار سے نماز یہی تھی، سنتیں یہی تھی، اور زندگی گزارنے کے یہی مسئلے مسائل تھے. مگر اس چیز نے ان کے اندر انقلاب برپا کیا، ان میں ایک تبدیلی آئی کہ تمام دنیا میں ان کی ذات سے بہاریں آئی، اور آج وہی تمام چیزیں موجود ہیں. تکلیف اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں آپ سے، اپنے آپ سے پہلے ادب اور احترام سے آپ سے، کہ یہ چیزیں ہمارے اندر اثر کرنے والی نہیں ہوتی. طبیعتیں وہاں کی وہی ہیں جہاں کچھ زمانے پہلے اپنے آپ کو چھوڑا تھا، ہم وہی اپنے آپ کو پھر نظر آتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر امت تیار فرمائی، یہ امت اس طریقے کی نہیں تھی. اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنی غلطیوں کا اعتراف، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ میں غور کرنا قرآن مجید کا سارا بیان ہے. جب ان اللہ کے بندوں کے متعلق قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ نہیں لقد انزلنا الیک الکتاب فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اے انسانوں ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب اتاری، اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے. وہ اللہ کے بندے اپنے آپ کو دیکھتے جس طرح سے ہم اور آپ آئینے میں دیکھتے ہیں. جمعے کے موقع پر آفسوں میں جانے والے صبح و شام دیکھتے ہیں، اپنے چہرے کے داغ اور دھبے، اپنی آنکھوں کا میل، اپنے آپ کا سب کچھ نظر آ جاتا ہے آئینے میں، اور انسان جانے سے پہلے اپنے آپ کو سنوارتا اور درست کرتا ہے. بالکل اسی طریقے پر ان اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو سامنے رکھا قرآن مجید کے، اور قرآن مجید ان کی زندگی کے لیے آئینہ تھا. آیا میری زبان اس کے مطابق بنتی ہے کہ نہیں؟ میرا کردار اس آئینے میں سجتا ہے کہ نہیں؟ آیا میری آنکھیں اس کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بات کمی کی ہوتی وہ اللہ کے بندے حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں آ کر اقرار کرتے اور صفائی کے ساتھ کہتے اللہ کے رسول ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اور قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق اور قرآن کے نظام کے مطابق ہماری زندگی اس کے مطابق فٹ نہیں بیٹھ رہی، ہمیں بتلا دیجئے کہ ہم کون سا عمل کریں جس سے ہماری زندگی پربہار ہو جائے. ایسے ایسے واقعات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے تقریباً 6-7 دن پہلے حضرت فضل ابن عباس، یا غالباً 16 دن پہلے فضل ابن عباس جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا. بیماری کی شدت تھی اور آپ کو اندازہ ہو گیا تھا رب العالمین کی جانب سے دیے ہوئے اشارات کے نتیجے میں عنقریب وقت رخصت ہے. آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں آئے اور آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، اور سارے صحابہ کرام کو جمع کر کے آپ نے ایک جملہ فرمایا، کہا کہ دیکھو وقت رخصت قریب ہے، ان قریب میں تم سے رخصت ہو جاؤں گا، مگر یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کسی اللہ کے بندے کا کوئی حق میرے اوپر ہو، اگر کسی اللہ کے بندے کا کوئی حق میرے اوپر ہو، وہ اپنے حق کو میرے جانے سے پہلے وصول کر لے. میں نہیں چاہتا کہ کسی کا حق لے کر اللہ کہہ جاؤں. بیماری کا ایام میں ایک صحابی ہے اسید ابن حضیر، حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضور پاک علیہ السلام جب کوئی بات فرماتے، میں نے یہ جملہ اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ سے کہا ہے، آپ کی کوئی بات جذباتی نہیں ہوا کرتی تھی، آپ دنیا میں شاعری کرنے نہیں آئے، وہ تو کسی اور کی زبان ہوتی ہے. جب موج آئی تو نہ معلوم کہاں سے کہاں کے قلابے ملائے اور دنیا کو ادھر سے ادھر کیا. آپ جذبات کی زبان نہیں بولتے، آپ جو کچھ بیان فرماتے زبان حق ہوتی. اس لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، صحابہ کرام نے بڑی احتیاط سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ مسکراتے بھی ہیں، کبھی آپ مذاق بھی فرماتے ہیں، ہم آپ کی ہر بات لکھ لیتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ مذاق کی بہت سی باتیں جو لکھنی نہیں چاہیے ہم لکھ لیتے ہیں. آپ نے اس موقع پر اپنی زبان کو پکڑا تھا اور فرمایا تھا کہ اس سے سوائے حق بات سے کچھ نہیں نکلتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى،
کہ پیغمبر جب بھی بولتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے علم سے بولتے ہیں، وہ اپنے آپ اپنے من سے کوئی بات نہیں کہا کرتے، بالکل اطمینان سے رہو، جو بات تم سنو اور جو بات تمہیں میری زندگی میں نظر آئے اسے لکھتے چلے جاؤ اور اپنے اندر اتارتے چلے جاؤ۔ حضرت اسید ابن حضیر آتے ہیں اور آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، ایک موقع پر آپ لائن ٹھیک کر رہے تھے اور میری کمر کے اوپر قمیص نہیں تھی، اس موقع پر آپ نے ایک چھوٹی سی ڈنڈی سے میری کوک میں کوئی چیز ماری تھی، اشارہ کیا تھا اور مجھ سے یہ کہنا چاہا تھا کہ لائن میں ٹھیک ہو جاؤ، اس موقع پر میری کوک میں آپ نے ایک چیز چبوئی تھی، غالباً کوئی ٹہنی تھی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، آ گئے، بہت اچھا کیا، تم اپنا بدلہ لے لو، یقیناً تمہیں بدلہ لینے کا حق ہے۔ وہ آئے، حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، بخار کی شدت تھی اور کمزوری آخری درجے کی، کہا کہ ٹھیک ہے بدلہ لو، کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس موقع پر آپ نے میری کمر پر وہ ٹہنی لگائی تھی اس موقع پر میری کمر پر قمیص نہیں تھی اور اس وقت آپ قمیص پہنے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا بدلہ اسی طریقے پر لوں۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اور ان اللہ کے بندوں نے آپ کو بیٹھایا اور آپ کی کمر مبارک سے اس قمیص کو ہٹایا گیا۔ اسید ابن حضیر پیچھے سے آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ سے بدلہ لینے نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا تھا کہ آخری وقت میں ان ہونٹوں سے مہر نبوت کو ایک بات اور چوم لوں کہ مجھے نہیں معلوم آپ اللہ کے یہاں کس مقام میں ہوں گے اور ہم انسانوں کا معاملہ کس مقام کے اندر ہوگا، میں بدلہ لینا نہیں چاہتا، میں تو آخری وقت میں مہر نبوت کو چومنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام جمع ہے مسجد نبوی کے اندر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اور کسی کو بدلہ لینا ہو تو لے لے۔ ایک صاحب بیچ میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میرے 3 درہم آپ کے اوپر ہیں، ایک موقع پر آپ نے لیے تھے، آپ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، کس طرح سے اسلام بنا تھا، کس طرح سے انسانوں کو تیار کیا گیا تھا، شان بلندی کے باوجود شان تنزل اور شان نزولی اختیار کر کے اپنے آپ کو بہت نیچے لا کے انسانیت کے معیار کے مطابق آخری درجے کے کمال اور آخری درجے کی بلندی کے باوجود آپ کس طرح سے اپنی شان کو نیچے لا کر انسانوں کا خیال فرماتے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا اگر کسی اللہ کے بندے کا کوئی حق ہو، کسی صاحب نے کہا کہ 3 درہم، فرمایا کہ میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، میں تم سے قسم نہیں لیتا، مگر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس موقع کے 3 درہم ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، ایک موقع پر آپ میں دروازے پر تھے، ایک فقیر آ گیا، اس نے آ کر آپ سے سوال کیا، اس موقع پر آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا تو آپ نے مجھے اشارہ کیا تھا، میں گزر رہا تھا کہ اگر تمہارے پاس ہو تو کچھ دے دو۔ میں نے اس موقع پر آپ کی جانب سے 3 درہم دیے تھے، یہ 3 چیزیں آپ کی میرے اوپر ہیں۔ آپ نے فضل ابن عباس کو اشارہ فرمایا کہ جزاک اللہ، بہت اچھا کیا کہ تم نے لیا، اور فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کے درہم ان کو ادا کر دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور اللہ کا بندہ اگر چاہے تو کھڑا ہو جائے۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، ایک عجیب و غریب اسلامی معاشرہ بن کر آیا تھا، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں اسلامی سماج بن کر آیا تھا۔ اس کے سارے نوجوان شاندار مسکراہٹیں تھیں، گناہوں کا تصور نہیں تھا، اگر کبھی گناہ ہو گیا قدم پھسل گئے فوراً رب العالمین سے معافی کا مانگنا، زبردستی اپنے آپ کو لیٹ نہیں کرنا تھا۔ اس موقع پر وہ صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ بیت المال کے 3 درہم میرے اوپر ہے، میرا قرضہ اسلام پر نہیں، بیت المال پر نہیں، بلکہ بیت المال کے جہاں خزانہ محفوظ کیا جاتا ہے اس کے 3 درہم میرے اوپر۔ آپ نے فرمایا کہ بتلاؤ کس لیے تم نے لیے تھے؟ کہا کہ نہایت غریب تھا، نہایت غریب تھا، میرے گھر میں بھوک مری کا حال تھا، فاقے کی حالت تھی، اس موقع پر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے مال غنیمت کے اندر 3 درہم اس سے میں نے اس موقع پر خیانت فرمائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے ادا کر دو اور اللہ تمہاری غلطی کو معاف فرما دے۔ اس موقع پر آپ نے جملہ اور فرمایا، کہا کہ اگر کسی اللہ کے بندے کو کوئی دعا کرانی ہو وہ کھڑا ہو جائے اور رب العالمین سے دعا کرا لے، مجھے نہیں معلوم کہ میں کس موقع پر روانہ ہو جاؤں۔ ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، میں جس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں ادب اور احترام سے آپ سے بھی، میں اپنے جوان بھائیوں سے اپنے گناہوں کا اقرار سیکھیں، اپنی غلطیوں کا اقرار سیکھیں، اس آنے والی منزل سے پہلے جو بڑی خطرناک اور کٹھن ہے اور رب کعبہ کی قسم اس میں شک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، جانا قبر کی منزل میں ہے، اگر جلائے جائیں گے تب بھی پہنچیں گے وہیں، اگر بہائے جائیں گے تب بھی پہنچیں گے وہیں، اور دبائے جائیں گے تب بھی وہیں پہنچیں گے۔ مالک کل نے اس قادر مطلق نے فرما دیا ہے الی المصیر، لوٹ کر آنا میری طرف ہے، الی اللہ ترجع الامور، معاملات اللہ کی جانب واپس ہوں گے، الی مرجعکم، تم سب کی واپسی میری طرف۔ یہ انسانوں کی بدخیالی، کم خیالی، ناقص عقلی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جلانے کے بعد کا راستہ کوئی اور ہے، بہانے کے بعد کا راستہ کوئی اور ہے، راستہ کوئی اور نہیں ہے۔ جس راستے سے انسان دنیا کے اندر آیا ہے اور رب العالمین اس طرح سے اس کو اٹھاتے ہیں، اسی طرح سے انسان کی روح واپس چلی جاتی ہے۔
جو بھی کچھ ہوتا ہے یہ انسانوں کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کی وہ روح جس کی بنیاد پر انسان تھا, انسانیت کی وہ روح جس کی بنیاد پر تمام ہاتھ پاؤں کام کر رہے تھے, رب العالمین نے اس کو واپس بلا لیا ہے. ایک ساتھ کھڑے ہوئے اور اقرار کیا, صاف کہا کہ سنو, اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں, اللہ کے لیے دل میں اتار کر لے کر جائیں. ایک ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں منافق ہوں, منافق. فرمایا کہ میں کذاب جھوٹا ہوں, اور میری تیسری بیماری یہ ہے مجھے رات کو نیند بہت آتی ہے. مدینہ منورہ ہے, صحابہ کرام ہیں, اللہ کے رسول کا آخری دور ہے, اور برسر عام مجمع میں ہزاروں کے سینکڑوں کے آپ کھڑے ہو کر ایک انسان اقرار کرتا ہے کہ نہیں میرے اندر یہ کمی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے سچا بنا دے, آپ نے فرمایا کہ رب العالمین تیرے نفاق کو دور کر دے, آپ نے فرمایا کہ رب العالمین تیری نیند کی بیماری کو دور کر دے. ایک اللہ کے بندے اور کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایسا کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا, میں نے بہت خطائیں کی, بہت خطائیں کی, مجھ سے بڑا گناہگار غالباً مدینہ منورہ میں کوئی نہیں ہوگا. حضرت عمر فرماتے تم کیوں اپنے آپ کو رسوا کرتے ہو, کیوں انسانوں کے سامنے ذلیل کرتے ہو, کیوں انسانوں کے سامنے اقرار کر رہے ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر خاموش رہو, یہ اپنے درد دل بیان کر رہا ہے, اس کے سامنے آخرت کی منزل ہے, اس کو دیکھ رہا ہے کہ کل قبر میں کیا ہوگا, اسے معلوم ہے کہ میدان حشر میں کیا ہوگا. یہ ساری باتیں ہیں جس نے مجبور کیا ہے انسان کو کھڑے ہونے پر. آپ نے ان کی بات کو سنا اور فرمایا کہ اللہ تجھ کو بھی معاف فرمائے. روایت کے اندر آتا ہے جب آپ نے یہ بات فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ خواتین کہاں ہیں, میں خواتین سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ بدلہ لینا چاہیں تو وہ بدلہ لے لیں. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے ام المؤمنین کے گھر پر, اور وہاں پر خواتین کو جمع کیا گیا. یہ نہیں معلوم حدیث شریف میں کہ گھر کے باہر کے گھر کے اندر, مگر جملہ یہی ہے کہ ام المؤمنین کے گھر پر جمع کیا گیا, اور تمام عورتوں سے آپ نے یہ بات فرمائی کہ سنو اگر کسی اللہ کے بندے کا کوئی حق میرے اوپر ہو تو مجھ سے معاف کرا لے, مجھ سے معافی کرا لے, یا مجھ سے اپنے حق کو وصول کر لے. یہ ساری باتیں ہوئی. ایک اللہ کی بندی کھڑی ہوتی ہے اور مجمع صاف تھا, اپنے آپ کو دو رنگی میں رکھنے والا نہیں تھا, معاف کیجیے گا, اپنے آپ کو منافقت کے شکار میں نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ ظاہر میں کچھ اندر کچھ. یہ دور تو ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے. اپنے آپ کو تو کھل کر کہتا ہوں, اپنے جوانوں کے متعلق ڈٹتے سہمتے ہوئے کہتا ہوں, یہ دور تو ہمیں نکلا کہ اندر تمام تر غلطیوں کے باوجود, ہزار گناہوں کے باوجود, ناپاکیوں کے باوجود پورا اطمینان ہوتا ہے, پورا اطمینان کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے, دیکھا جائے گا, معاف کرنے والا ہے, معاف کر دے گا. میرے نوجوانوں, قابل احترام بھائیوں, اگر رحیم و ودود ہے اور وہ کریم ہے, معاف کرنے والا ہے, مگر یاد رکھنا وہ عادل بھی ہے, وہ عدل و انصاف والا بھی ہے. جیسے اس کی صفت رحیم اور کریم ہے ایسے ہی اس کی صفت عادل بھی ہے. وہ بندوں پر رحم کرنا جانتا ہے اور وہ انسانوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے گا. ورنہ بے عمل کرنے والے اور عمل کرنے والے یہ دونوں کے دونوں برابر ہوں گے. اور رب العالمین کلام پاک میں فرماتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کیا ایمان والے اور پاک صاف زندگی گزارنے والے کیا رب العالمین کی نگاہ میں ایسے ہو جائیں گے جس طرح سے بے عمل اور جس طرح سے بے ایمان ہوا کرتے؟ سواء محیاہم, دونوں ایک نہیں ہو سکتے. ساء ما تحکمون, تمہارا فیصلہ غلط ہے, تمہاری سوچ الگ ہے. عمل والوں کو ان کا بدلہ ملے گا اور بدعملوں کو ان کا بدلہ ملے گا, الا یہ کہ کسی پر اللہ رحم فرما دے. مجمع کیسا بن کر آیا یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا. وہ اللہ کی بندی کہتی ہے کہ میری زبان تیز ہے, آپ میرے حق میں دعا فرما دیجئے. حضور پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی اور دعا کے نتیجے میں اس اللہ کی بندی کی تربیت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک دیا. میں صاف کہنا چاہتا ہوں کھول کر, میرے آنے میں تاخیر ہوئی. اصل میں صبح بخار آ گیا تھا, تاخیر میری ہے اور پیچھے گرمی بھی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ رمضان دوبارہ آئے کہ نہ آئے. مجھے نہیں معلوم کہ آنے والے رمضان سے پہلے ہم زمین کے اندر ہوں گے یا زمین کے اوپر ہوں گے. مگر اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں ہماری زندگی جس جگہ پر ہے اور جس زندگی صراط مستقیم پر ہے, جس طرف کو چل رہی ہے, وہ زندگی کوئی اچھی نہیں ہے. وہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہے, وہ پیغمبر سے محبت والی نہیں ہے, وہ قرآن مجید والی نہیں کہلاتی. نمازوں کا اثر نہ ہو, روزوں سے اثر نہ ہو, وہی پرانی غیبتیں باقی ہو, وہی پرانا گندا دیکھنا باقی ہو, وہی پرانا سننا گندا باقی ہو, وہی زبان ساتھ بدگوئی, کسی کے اوپر جملوں کو کسنا, کسی پر اعتراض کر دینا, کسی غریب کا مذاق اڑا دینا, اپنی طاقت کے اوپر زبردستی کا غرور اور تکبر اور گھمنڈ, یہ ساری بیماریاں ہیں. جس طرح سے نزلہ اور بخار انسان کے جسم کی ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں, یہ دل کے کینسر ہوا کرتے ہیں اندر, جس کی بنیاد پر انسان دیکھنے میں انسان ہوتا ہے, دیکھنے میں شاندار کپڑے ہوتے ہیں, مگر دل سڑا ہوتا ہے, اندر کے خزانے ملیا میٹ ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, اور انسان اپنے اندر انسان کے طور پر باقی نہیں رہتا.
احادیث میں لکھا ہے، محدثین نے احادیث کی روشنی میں سنے اور دل کے کانوں سے سنے، دنیا کے اندر جو انسان ہو اور حقیقت میں اس کا ذہن حرام کاری کی طرف ہو اور حقیقت میں اس کا ذہن ناپاکی اور یعنی اور بے حیائی کی طرف جاتا ہو، محدثین کہتے اور احادیث کی روشنی میں کہتے وہ انسان دیکھنے میں انسان ہے ورنہ حقیقی معنی میں وہ خنزیر ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا نظر آتا ہے کہ جس کے اندر لالچ ہے، وہ انسانوں کے مال کو ہڑپنا چاہتا ہے، وہ کسی کے مال کو چھوڑتا نہیں، کہا کہ دیکھنے میں انسان ہے مگر حقیقی معنی میں وہ بندر ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے کے پیچھے لگتا ہے، کسی کی ٹوہ میں لگتا ہے، کسی کی ماں بہن کے پیچھے لگتا ہے، وہ دیکھنے میں دو ٹانگوں کا انسان ہے، حقیقت میں فطرت کے اعتبار سے وہ کتا ہے حقیقت میں۔ اور رب العالمین نے اوپر ایک دنیا بنائی ہے عالم مثال۔ عالم مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے انسان بدعمل ہوگا اس کی اصلی شکل عالم مثال کے اندر ہوگی۔ یہاں انسان ہوگا اور اندر کے اعتبار سے وہاں کتا ہوگا، یہاں انسان ہوگا اندر کے اعتبار سے وہاں خنزیر ہو سکتا ہے، وہاں بندر ہو سکتا ہے۔ اور یہ کسی عالم اور فاضل کے مسائل نہیں، یہ اس زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کی زبان مبارک تھی۔ اور دنیا کے اندر آپ سے بڑھ کر اور آپ سے بہتر کوئی کردار اور آپ سے بڑھ کر سچا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان دیا ہے اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے۔ قرآن مجید کا بیان ہے کہ انسان جب مرے گا اس کے بعد ایک آخرت آئے گی، اس میں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ ایک اللہ کے بندے نے صحیح عمل کیا صحیح طریقے پر، رب العالمین کی نعمتیں ہوں گی، فرشتوں کا استقبال ہوگا، بہترین جنت ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق اگر کسی انسان کو رب العالمین جہنم میں ڈالے اور اس کو آخر میں نکالا جائے، سب سے آخر میں آنے والا انسان اس دنیا سے جہنم سے نکالے جانے والا سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ لٹا پٹا اور سب سے زیادہ جل کر جو انسان جنت میں آئے گا، رب العالمین اس دنیا میں اس کو تقریباً اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت نصیب فرمائیں گے۔ یہ لازمی طور پر حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ انسان وہاں پہنچے گا، استقبال ہوگا، رب العالمین سے ملاقات ہوگی، رب العالمین کا دیدار ہوگا، حضور پاک علیہ السلام کا دیدار ہوگا، آپ کے ہاتھ سے جامع کوثر ملے گا۔ یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ پر، اور اللہ معاف فرمائے، خدا معاف فرمائے اگر گناہ کر گئے اپنے آپ کو سڑا کر، غیبتیں کر کے، جھوٹ بول کے، صاف کہنے دیجیے، چوریاں کر کے، خیانت میں ہاتھ ڈال کر، اپنے آپ کو خیانت کا مجرم بنا کر، کسی کی بہو بیٹی پر نگاہ ڈال کر، زبان سے غلط جملے بول کر اگر دنیا سے گئے تو میرے دوستوں یاد رکھنا، اپنے بزرگوں سے سبق کے طور پر، اپنے جوانوں سے صراحت اور صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرماتے، آپ کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی۔ آپ نے فرمایا کہ ابا جان رو کیوں رہے ہیں، یہ موٹے موٹے آنسو کیسے؟ کہا کہ بیٹی کچھ دیر پہلے جبریل امین آئے اور انہوں نے جہنم کا ایک حال دکھلایا، میں نے اپنی امت کو اس حال میں دیکھا، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب الکبیر کے اندر ان تمام روایات کو نقل کیا، اور صرف ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی کچھ خواتین ہوں گی، کچھ مرد عورتیں کہ وہ لٹکے ہوں گے جہنم میں، اور رب العالمین ان کو چوٹی کے بال پکڑ کر لٹکا دے گا۔ اللہ کی پناہ کتنا خطرناک منظر ہوگا، ایک عورت کا ایک بال توڑ کر دیکھ لیں، آپ اپنا ایک بال توڑ کر دیکھ لیں، رب العالمین کے چوٹی کے بل ان کو لٹکایا جائے گا، اور جہنم کے اندر جہنم میں کام کرنے والے وہ سارے کے سارے ان کے لیے عذاب کا انتظام کرتے ہوں گے، اور یضاعف لهم العذاب، اور عذاب کی ایک ڈگری نہیں، قرآن مجید میں سورہ فرقان میں فرمایا گیا عذاب بڑھتا رہے گا، کسی موقع پر کم نہیں ہوگا، انتہا درجے کا۔ آپ نے دوسری بات بیان فرمائی کہ ایک منظر میں نے وہ دیکھا کہ ایک عورت کے سینے میں اس کی چھاتیوں میں رب العالمین نے سلاخیں ڈال کر اس طرح سے لٹکایا ہوا ہے جس طرح سے گوشت والے کی دکان کے اوپر گوشت کے پارچے لٹکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کیا گزرے گی اس خاتون کے اوپر۔ آپ نے تیسرا منظر بیان فرمایا، ایک عورت اور بھی ہوگی، اور فرمایا اللہ اس کی زبان کے اندر سوراخ کر کے لوہے میں لٹکا دے گا۔ ہم نے سچی بات یہ ہے بڑی امن کی عافیت کی زندگی جانی، ہم نے اسلام کو گھر کا مذہب جانا، جب چاہے جو کرے، کسی کے آبرو پر ہاتھ ڈالنا، کسی کا مذاق بڑھانا، کسی پر جملے کسنا، کسی کی بہو بیٹی پر الزام لگانا، یہ تو ہمارے سیدھے ہاتھ کا کھیل ہو گیا ہے۔ ایک بات اور عرض کروں، اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، اگر ہم اور آپ نعمتوں سے نہیں بنیں گے تو پھر جہنم کی آیتیں مجبور کریں گے ہم اور آپ کو بنانے
جانے پر پھر رب العالمین حالات لے کر آتا ہے اور پھر انسانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، تب انسانوں کی جا کر تربیت ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عورتوں کا ایک مجمع ایسا بھی دیکھا کہ اس اللہ کی بندی کو لٹکایا گیا ہے اور لٹکانے کے ساتھ ساتھ اس کے سینے کے اوپر لمبے چوڑے سانپ ہیں، اور آخری بات کہہ دوں، کہتے وہ ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے، مگر اللہ کے رسول کی بات ہے کہ رب العالمین نے ایسے مرد و عورتوں کی شرمگاہوں میں بچھو بھر دیے ہوں گے۔ کیا منظر! اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رمضان لے کر آ رہا ہے بار بار میری اور آپ کی زندگی میں کہ معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، اللہ کو راضی کر لو، اپنے آپ کو بدل لو، اپنی طبیعتوں میں تبدیلی لاؤ، اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈالو۔ اگر یہ اپنے آپ کو نہیں ڈال سکے تو پھر یاد رکھے دنیا اور آخرت میں خیر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے رب العالمین سے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ نکال لیجئے، اے اللہ نکال لیجئے، اب کر کے آئیں گے، اب کر کے آئیں گے، اب ٹھیک کر کے آئیں گے، اپنے آپ کو بنا کر آئیں گے، درست کر کے۔ رب العالمین فرمائے گا اولم نعمرکم، ہم نے تمہیں عمر دی، ہم نے 60 سال تمہیں دیے، ہم نے تمہیں 70 دیے، اگر بدلنا ہوتا تو اپنے آپ کو بدل لیا ہوتا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں شاید اپنے آپ کو ہم بدلیں گے، ہم نہیں بدل سکتے۔ ہم کیا کریں گے اپنے ساتھ؟ ہم وہی کریں گے جو آج تک ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ ہم کہاں کہاں اپنے آپ کو لے کر گئے، کن کن مجلسوں کے اندر لے کر گئے، کن کن اڈوں کے اوپر لے کر گئے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام کی دعا تھی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے میرے حوالے نہ کیجیے گا۔ عبادات کا مطلب یہ ہے کہ انسان صحیح طریقے پر رب العالمین کے سامنے پیشانی جھکائے، صحیح طریقے پر رب العالمین کی عبادت کرے۔ رمضان المبارک کے روزے کتنے خوش نصیب ہیں آپ سب، آج اللہ کے نام پر بھوکے، آج اللہ کے نام پر پیاسے، آج اللہ کے نام پر اپنے آپ کو خواہشات سے روکے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم جب عید کا دن آتا ہے کس طرح سے ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، جس طرح سے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اسلام کوئی فصلانہ مذہب نہیں ہے، اسلام کوئی وقتی مذہب نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کا تقویٰ ہو اور رمضان کے بعد نہ ہو، رمضان میں پابندی ہو اور رمضان کے بعد نہ ہو، رمضان میں آنکھوں کو دیکھنا بند ہو اور رمضان کے بعد نہ ہو۔ رب کعبہ کی قسم، اسلام اس کا نام نہیں، اسلام سر سے لے کر پاؤں تک اور اوپر سے لے کر نیچے تک اپنے آپ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج رمضان دیا ہے، 2-3 راتیں باقی ہیں، 2-3 راتیں باقی ہیں۔ رب العالمین کو منانے کے لیے، رب العالمین کو منانے کے لیے ایک وقت کی معافی کافی ہوتی ہے، 2-3 منٹ کا رونا کافی ہوتا ہے۔ رب العالمین کو منانے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کروانے کے لیے انسان خدا کے سامنے اپنے وجود کو ڈال دے اور رب العالمین کے سامنے موٹے موٹے آنسو بہا لے اور اللہ سے معافی فرما لے، اور رب العالمین ایسے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک موقع پر حسن بصری کے زمانے میں ایک نوجوان کا انتقال ہوا، بہت گناہ کیے تھے، بہت گناہ کیے، بہت گناہ کیے۔ حسن بصری کے پاس بیماری کے آخری حصے میں اس کی ماں نے اس نے اپنی ماں کو بھیجا کہ جاؤ، یہ حسن بصری کون ہے؟ یہ تابعین کے سردار ہیں، اور تابعین کون کہلاتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام کو حالت ایمان کے اندر دیکھنے والے۔ آپ نے ان کو بھیجا اس کی ماں نے کہ جاؤ میرے لیے توبہ کرا کراؤ، ان سے معافی کروا کراؤ اور اللہ سے دعا کرا کراؤ۔ وہ گئی اور جا کر بیان کیا کہ شیخ میرے بیٹے کا حال یہ ہے، کون سا کام نہیں کیا، جواری وہ تھا، شرابی وہ تھا، گناہ اس نے کیے، حرام کاریاں اس نے کی، نہ معلوم کتنوں کی آبرو کے اوپر ہاتھ ڈالا۔ آپ ذرا دعا فرما دیجیے۔ کہا کہ بہت بدنام ہے، بہت بدنام ہے، میں بھی اس کے کردار سے واقف ہوں، آپ میرے دروازے پر آ کر اس کا نام نہ لیں۔ وہ ماں روتی ہوئی گھر آئی اور کہا کہ بیٹے حسن نے منع کر دیا کہ وہ تیرے لیے معافی مانگنے کو اللہ سے تیار نہیں۔ کہا کہ اماں ٹھیک ہے، اب تو لگتا ہے کہ اللہ تو ناراض تھا ہی، اللہ کے بندے بھی ناراض ہو گئے، تو اماں میں ایک بات کہہ رہا ہوں، تم میری وصیت پر عمل کرنا، جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں کپڑے کا پھندا لگانا اور لاش کو پورے محلے میں گھسیٹنا، تاکہ معلوم ہو کہ شرابی کا انجام کیا ہوتا ہے، پیغمبر کے جھٹلانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، دین کو مذاق اڑانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نوجوان مر گیا، مگر آخری وقت میں کہتا گیا مالک معاف کر دیجئے، مالک معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، مگر امید یہ تھی کہ معاف نہیں ہوں گا، اور اس طرح سے بیچارے کا انتقال ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ظاہر ہے کہ ایسی وصیت پر کون عمل کرتا، کسی نے عمل نہیں کیا۔ کفن دفن کا مرحلہ شروع ہوا، دروازہ بند تھا، ایک صاحب باہر سے آئے، دستک دی اور دستک دینے کے بعد دروازہ کھلوایا، کہا کہ کون؟ باہر سے آواز آئی حسن بصری بندہ حاضر ہے۔ ماں کہتی ہے میں ابھی حضرت کے پاس گئی تھی، حضرت کیسے آ گئے، کس طرح سے یہاں پر آئے؟ کہا کہ ہاں دروازہ کھولا، میں اس لیے آیا ہوں، میں نے کہنے کو تم سے کہہ دیا، لیکن جب میں سویا تو حضور پاک علیہ السلام آئے اور اگر کہا کہ حسن ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہوا ہے، تم نے منع کیسے کر دیا؟
میں آپ کا دل توڑنا نہیں چاہتا. اللہ بہت قریب ہے, بہت قریب. میرے نوجوانوں, خدا کے لیے اللہ کو جانو, اللہ سے محبت کرو, اللہ سے پیار کرو, اللہ کی لذت لو, اللہ کے نام کو لو, رب العالمین کی دعائی دو. بہت دروازے کھٹکھٹا کر دیکھ لیے, بہت جھنڈے اٹھا لیے, بہت نعرے لگا لیے, مگر زندگی کی ذلتیں دور نہ ہوئی. ایک ہی طریقہ ہے. اللہ فرماتا ہے یا حسرۃ علی العباد, ہر میرے بندوں پر افسوس, ہر میرے بندوں پر افسوس, ما قدر اللہ حق قدری. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں نے مجھے نہیں پہچانا, میں کتنا معاف کرنے والا ہوں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. رب العالمین فرماتا ہے اے انسان, تجھے شاندار اللہ سے کس نے واپس کر دیا, کس نے واپس کر دیا. کیونکہ کس سے نہیں ہوا کرتی, غلطی کس سے نہیں ہوا کرتی, قدم کس کے نہیں پھسلا کرتے, آنکھیں کس کی نہیں پھسلا کرتی. مگر جب اسلام آ جائے گا, ایک اللہ کی بندی اللہ کے رسول کے زمانے میں آ کر کہتی اللہ کے رسول میں نے زناکاری کی ہے, مجھے معاف کر دیجئے, مجھے سزا دلوا دیجئے. سزا کتنی خطرناک تھی. اس زمانے میں صحابہ کرام نے لمبی چوڑی بات ہے, اس بات کو بیان نہ کر کے صحابہ کرام کے حکم سے زمین کے اندر اس بندی کو دابا گیا. تو 2.5 سال کے عرصے کے بعد وہ زناکاری کی سزا دلوائی, اور تمام صحابہ کرام نے پتھر مار کر اس اللہ کی بندی کو ہلاک کیا. ایک اور صاحب آ کر اقرار کرتے, کہتے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے, انی سے نہیں تو یا رسول اللہ فطہرنی, آپ مجھ کو پاک کر دیے. ایک موقع پر آپ نے ان کو بھی پتھر مار کر سنسار کروایا. ایک اور انسان آ کر کہتا ہے میں نے چوری کی ہے, آپ نے پھر ایک موقع پر بلایا اور ان کے ہاتھ کو کاٹا گیا. اور طبیعت ایسی بن کر آئی تھی کہ وہ اللہ کا بندہ, وہ مسلمان, اس کٹے ہوئے ہاتھ جو زمین میں گر گیا اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اپنے ہاتھ سے کہتا ہے کہ ہاں تو بڑا خطرناک تھا, تو نے خیانت کی اور تو مجھے جہنم میں لے جا رہا تھا, اللہ نے تجھے کاٹ کر الگ کر دیا, جہنم کا حصہ جہنم میں گیا, جہنم کے اندر گیا, اب میرا اللہ میرے ساتھ رحیمی کا معاملہ کرے گا. رمضان مبارک کا جمعہ ہے, اللہ سے مانگے, بھرپور مانگے, خدا سے اپنے گناہوں کی معافی. امت برے حال میں ہے, امت نہایت کمزور, امت کا خون ہر جگہ بہ رہا ہے, آبرویں لٹ رہی ہیں, انتہا درجے کی آبرو. کوئی دنیا کا حصہ ایسا نہیں جہاں امت پریشانی میں نہ ہو. حال تو ایسے ہیں, اگر یہ اللہ کی بندیاں جن کے سہاگ لٹ گئے, جن کے لڑکے تباہ کر دیے گئے, جن کی آبرویں لٹی, اگر کل خدا کے سامنے پہنچ کر کسی بوڑھی عورت نے رب العالمین کے دربار میں یہ کہا کہ اللہ اگر ان نوجوانوں نے پہلے آپ کو منا لیا ہوتا اور پہلے گناہوں کی معافی مانگ لی ہوتی اور پہلے آپ کو راضی کر لیا ہوتا, میری بچیوں کی آبرو نہ لٹتی اور میرے جوان نہ کاٹے جاتے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری وما ظلمهم اللہ. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, ولکن كانوا انفسهم يظلمون. انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. بہت شاندار وقت ہے, جمعے کی گھڑی ہے, رب العالمین سے جی بھر کے مانگ لیں, اپنے گناہوں کی معافی لے لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئندہ کے لیے طے کریں, مسجد میں عہد کر کے جائیں. انشاءاللہ 5 سال سے سب زندگی گزاریں گے, انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, غیبتیں نہیں ہوں گی, دوسرے پر الزام تراشی نہیں ہوگی, کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہوگا. اگر صحیح طریقے پر انسان نیت کرے, رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر تو ایک ہاتھ میری جیب میں آئے گا, میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرے گی. کہیں فرمایا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اگر پوری زمین کو گناہوں سے بھر کر لے کر آیا, لاتیتک بها مغفرۃ, اتنی بڑی مقدار میں مغفرت لے کر, معافی لے کر تیرا استقبال کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, رب العالمین معاف فرما دے, رب کریم رحم فرما دے. مختصر سے دعا کر لیں, اس کے بعد جمعے کی نماز سے جائیں. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. رب کریم معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. مالک معاف کر دیجئے, 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 معاف فرما دیجئے. رب کریم راضی ہو جائیے, راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ تو ماں سے زیادہ مہربان ہیں, آپ معاف کرنے والے ہیں. اگر مالک اسی بدعملی کو لے کر چلے گئے تو بڑی رسوائی ہوگی. اے اللہ جہنم کا ایندھن بنیں گے, اے اللہ جہنم میں جائیں گے, سانپ بچھو لدے ہوئے ہوں گے, اور آپ نے فرمایا لا ينظر الیہم, تمہارا اللہ تمہاری طرف دیکھنے کو تیار بھی نہ ہوگا. اے اللہ معاف کر دیجئے, معاف فرما دیجئے, رحم فرما دیجئے. اللہ دنیا کے مشرق اور مغرب میں ذلیل ہو گئے, ہر جگہ رسوا ہو گئے, ہر جگہ تباہ ہو گئے, رب کریم آبروئیں لٹ گئی. اے اللہ حالات بڑے خطرناک ہیں, آپ ظالم نہیں ہیں, آپ ظالم نہیں ہیں, آپ ظالم نہیں ہیں. پیارے اللہ, رحیم اللہ, کریم اللہ,
اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ حسین و جمیل ہیں، آپ بڑے پیارے ہیں، آپ کھاتے نہیں ہیں کھلاتے ہیں، آپ پیتے ہیں پیتے نہیں ہیں پلاتے ہیں، آپ سلاتے ہیں، انسانوں کو روزی دیتے ہیں۔ اے رب کریم معاف کر دیجئے، ہمارے روزے قبول فرما لیجئے، اللہ بدل دیجئے، اللہ بدل دیجئے، اللہ دل بدل دیجئے، آنکھیں بدل دیجئے، زبان بدل دیجئے، اللہ بچوں کو بھی بدل دیجئے، ہمارے جوانوں کو بھی بدل دے۔ اے رب کریم اگر آپ نے پکڑ فرمائی کل کو اپنے حبیب کے سامنے رسوائی ہوگی۔ اے اللہ تیرے ایک محدث بندے نے بیان کیا تھا کہ اللہ کا تجھے عذاب دینا ہی ہے، اپنے حبیب کے سامنے نہ دیجیے گا، انہیں بڑی تکلیف ہوگی، میں کیا کر کے آیا اور تم کیا لے کے آئے ہو۔ رب کریم ہمارے دامن میں ہم تو وہ فقیر ہیں جن کے کٹوروں میں گندے سالن کے سوا کچھ نہیں۔ اے اللہ سر سے لے کر پاؤں تک جس طرح سے کسی فقیر کے جوتے چپل پھٹے ہوتے ہیں، لباس ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، اے اللہ وہ ہر طرف سے فقیر ہوتا ہے۔ مالک ہمارا بھی کچھ حال ایسا ہی ہے، آنکھوں کے بھی گندے، زبان کے بھی گندے، کان کے بھی گندے، ہاتھ پاؤں کے بھی گندے، سر سے لے کر گندے، بظاہر آپ کے بندے اور دل کے بہت گندے بہت گندے۔ اے اللہ ایک مرتبہ فرما دیجئے کہ معاف کر دیا، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اللہ بڑی آس سے آئے ہیں، دیر سے آئے ہیں، دیر سے آئے ہیں، مگر بڑی آس سے آئے ہیں۔ مالک ہمیں نہیں معلوم کسی کو رمضان آخری ملے کہ نہ ملے، آج جمعہ کا دن ہے، آپ کی رحمت جوش میں ہے، آپ معاف کرنے پر قادر ہے۔ ہمارے ماں بہنوں کو بھی معاف فرما، اعزاء اور اقارب کو معاف فرما، بھائیوں کو معاف فرما، دوست احباب کو معاف فرما، ساری امت کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو معاف فرما، ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہنس کر سلام کیا ان کو بھی معاف فرما، جنہوں نے محبت سے دیکھا ان کو بھی معاف فرما۔ رب کریم جس کی غیبت کی اس کو معاف کر دیجئے، جس کا مذاق اڑایا اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ جس کی کبھی بہو بیٹی کو دیکھا ان کو شاندار زندگی نصیب فرما دیجئے، ان کو عافیت بھری زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے رب کریم روزے قبول فرما لیجئے، روزوں کے اثرات دے دیجئے، نمازیں قبول فرما لیجئے، ان نمازوں کے اثرات دے دیجئے۔ اے اللہ جب وقت آخر آئے اے اللہ ایسی موت دیجئے گا جو سکون والی موت کہلاتی ہے، ایڑیاں رگڑ کر نہ مرے، پیاس کے حال میں نہ مرے، کفر کی موت نہ مرے، کافروں کی موت نہ مرے، مشرکوں کی موت نہ مرے۔ رب کریم رحمت فرمائیے گا۔ اور جب لوگ قبر میں رکھ کے آ جائیں ان دنیا کے انسانوں کا کیا ہے، یہ تو اچھی باتیں کرتے ہیں، مالک حقیقی معافی تو آپ کی معافی ہے۔ اے اللہ قبر میں بچا لیجیے گا، سانپوں سے بھی بچا لیجیے گا، بچھوؤں سے بچا لیجیے گا، اندھیری اور تنگی سے بچا دیجیے گا۔ رب کریم اے اللہ جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو منزل خطرناک نظر آتی ہے، اور جب آپ پر نگاہ جاتی ہے تو اللہ امید کا سہارا بنتا ہے۔ رب کریم اس آس کو نہ توڑیے، اس آس کو نہ توڑیے، ہمارے روزے قبول فرما لیجیے، زکاتوں کی ادائیگی قبول فرما لیجیے، ہماری نماز قبول فرما لیجیے۔ رب کریم ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے بچوں کو رحمت فرما، اے اللہ زناکاری سے محفوظ فرما، شراب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے قبول فرما، جو بار بار کہتے ہیں ان کی بھی قبول فرما، جن کو حاجت ہے ان کی بھی قبول فرما، جو متمنی ہے ان کی بھی قبول فرما، تمام مریضوں کو صحت نصیب فرما، تینوں ہماری مساجد کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، امت کو عزت نصیب فرما، طاقت نصیب فرما، اسباب نصیب فرما، کفر کے پنجے سے نکال لیجیے اور اسلام کا دور لے آئیے اور ہمیں سب اصلی والا مسلمان بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، آپ کے حبیب نے جو خیر کی دعائیں مانگی نصیب فرما، جس شروع سے پناہ چاہی پناہ مقدر فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔